الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، اپنی جو ہے 1124، ان حرام ابن سعد ابن محیصہ۔ حرام ابن سعد ابن محیصہ یہ کہتے ہیں ان محیصہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محیصہ نے یہ نام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کسب حجام لہو، اس کمائی کی جو کہ حجام اس کے لیے کر کے دیتا ہے۔ حجام اس کا ملازم ہے، اس کا غلام ہے، یہ جو بھی ہے، اور وہ ایک سلون چلاتا ہے، وہ ایک حجام کی نائی کی دکان چلاتا ہے، اور اس کی جو کمائی لا کے اس کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فنہا عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ فلم یزل بھی یکلمہ، لیکن جو ہے جو محیصہ تھے وہ کرتے رہے، ٹلے نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے رہے، اللہ کے رسول جائز 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 جائز، حتیٰ قالا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلفو ناضحک، کہ اس کی کمائی کا جو چارہ ہے نا، یعنی جو یہ حجام کی کمائی ہے نا، اس کا ایسا کرو اونٹوں کا چارہ لے لو اور اونٹوں کو ڈال دیا کرو، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، یا پھر جو ہے نا تمہارے غلام وغیرہ ہے نا ان کو کھلا دیا کرو، یعنی تم نے نہیں استعمال کرنی۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا، یہ دیکھیں یہ پیچھے والی جو حدیث جو ہے نا، جو ہم نے عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج کی جو حدیث تھی، اس میں بھی حجام کی کمائی کے بارے میں پڑھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حجام کی کمائی کیسے حرام ہو گئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنے مساج سینٹرز ہوتے ہیں نا، اور جتنی اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا حجام اور حمام اور یہ والی چیزیں، یہ سارے کے سارے 2 نمبر نہیں بلکہ وہ غلط نمبر جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوانا اور یہ وہ، اور آپ نے دیکھا یہ موویز میں یہ سب کچھ کام اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجام جو ہے نا، خاص طور پہ وہ جو داڑھی واڑی کی جو ہے نا غیر شرعی کاموں میں مدد دینا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ اہم ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ سوال آتا ہے کہ یہ جو لوگ جو پارلرز بنا لیتی ہیں جو خواتین ٹریننگ لینے کے بعد، تو کیا پارلر کی کمائی حرام ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ جو ہے نا پارلر کی کمائی جب حرام ہوگی جب اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی۔ ادروائز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشاطائیں ہوتی تھیں، مشاطائیں ہوتی تھی جو اچھے گھرانوں کی خواتین ہوتی تھی ان کو جا کے تیار ویار کیا کرتی تھی، جیسے وہ کیا ہوتا ہے بریڈنگ نہیں کرتے ہیں، اسپیشل قسم کی جو ہوتی ہے وہ والی بریڈنگ کرنے کے لیے لوگوں کو بلوایا جاتا تھا، یہ تیار کرتی تھیں، یہ نہیں اس طرح سے کام کر کے دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے، باقی آگے دیکھتے ہیں کہ شرع میں انہوں نے جو ہے نا حجام کی کمائی کو کیا کہا، کیا اس کے بارے میں کہا ہے، کچھ اور وہ اس کے لیے انسائٹ دیں گے۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہاں پہ آتا ہے۔ ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سلاستن کلہن سحتن، 3 کمائیاں ساری کی ساری حرام ہیں، کسب الحجام، حجام کی کمائی، و مہر البغیش، یہ جو زانیہ عورت یعنی جو طوائفیں ہوتی ہیں ان کو جو ملتی ہے اپنی جو ان کو اجرت ملتی ہے، وثمن الکلبی، اور کتے کی قیمت، الا الکلب الضاری، سوائے شکاری کتے کی قیمت کے۔ شکاری کتا جائز ہے، ویسے جو کتے جو آپ کے پیٹ ڈاگس وغیرہ ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا۔ اللہ یہ ذرا دیکھتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں یا یہ والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اکٹھا پڑھتے ہیں کیونکہ آخری حدیث رہ گئی ہے۔ ان رافع ابن خدیج، رافع بن خدیج، اور میں نے آپ کو بتایا یہ امیر آدمی تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الکلب خبیث، کتے کی جو قیمت ہے وہ ناپاک ہے، ومہر البغیش، اور جو ہے نا زانیہ کی کمائی ناپاک ہے، خبیث ناپاک ہے، وکسب الحجامی، اور حجام کی کمائی ناپاک ہے۔ چلیں آگے ذرا دیکھیے، ایک اور بھی آ گئی، سینگی لگانے والا، سینگی کیا؟ حجامہ، اس کی کمائی مکروہ ہے، اگرچہ درج والا احادیث میں اس کی کمائی کو خبیث کہا گیا ہے، لیکن عبایہ بن رفاع کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجام کی کمائی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے سینگی لگوائی اور اسے غلے کا 1 سا یعنی 200 کلو گرام، 2 کلو 100 گرام اجرت کے طور پر دینے کا حکم دیا۔ ابو طیبہ نے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے نا طبی ایک ایکٹیویٹی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت دینے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ سینگی لگانے والے کی کمائی حلال ہے، انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، ان کا خیال ہے اس میں گھٹیا پن ضرور ہے لیکن یہ حرام نہیں۔
عبداللہ بن عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور حجام کو بھی اس کی اجرت دی، اگر یہ حرام ہوتی تو آپ اسے کچھ نہ دیتے۔ دوسری بات یہ کہ خبیث کا اطلاق کمتر، بری، گھٹیا، ردی، ناپسندیدہ اور خراب چیز پر بھی ہوتا ہے، اور اس باب کی حدیث میں سے کسب الحجامی خبیث ان سے مراد یہی ہے، یعنی یہ کام جو ہے نا آپ کہہ لیجئے گھٹیا کام ہے، اور آپ اسے دیکھ بھی لیجئے یہ نائی اور حجام ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے آپ آج تو یہ سارے کے سارے اداکار اور شو بزنس کے اور انفلوئنسرز بن گئے ہیں نا، تو آج ان کو بڑی اہمیت ملتی ہے، ان کو اسمبلیوں میں بھی جگہ مل جاتی ہے، ووٹ بھی مل جاتے ہیں ایٹسٹرا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل میں یہ معاشرے کا نچلا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی مینیل جابس کر کے جو ہے نا وہ اپنی کمائی کماتا ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کچھ کسی حد تک بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ ایک بات پکی بات ہے کہ ان کی کمائی جو ہے اگر کم تر ہے بھی تو کم از کم حرام نہیں ہے، اور بیوٹی پارلر کی بھی کمائی صرف جب حرام ہوگی، جب اس میں حرام کام ہوں گے، اگر اس میں سے حرام کاموں کو نکال دیا جائے تو باقی یہ جو سروسز ہیں، یہ جو میک اپ کرنے کی اور جس طرح کی سروسز ہیں، یہ سروسز سب کی سب پھر وہ حلال ہوں گی، وہ ان کی جو ہے وہ دینا جائز ہوگا، اور ان کی پھر پیسے بھی لینا جائز ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجام کو بھی پیسے دیے ہیں اور سینگی لگانے والے کو بھی پیسے دیے ہیں۔ اچھا جی، اگر چوری والا مال چور کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس شخص کے پاس مل جائے تو ویٹ کریں، آپ کو پتا ہے جو پان شاپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ چور اپنا مال لے جا کے کسی اور جگہ پہ بیچتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دکانیں ہوتی ہیں باقاعدہ بلیک مارکیٹ میں جو اس طرح کا مال خریدتے ہیں۔ چلیں اب آ کے حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو چیز سامنے آئی ہے۔ عن اکرمتا ابن خالد، اکرما بن خالد سے روایت ہے، انا اسیدہ ابن حضیر، اسید ابن حضیر الانصاری سے روایت ہے، اخبرہ انہوں نے ان کو یہ خبر دی، میری کال آ رہی ہے، صرف یہ کون بندہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالحد میں آفس میں بھی ہوں، مس عائشہ بھی ہے، اگر آپ نے آنا ہے تو آ جائیے۔ اچھا کیا؟ چلیے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی لیڈیز ایک فون آ گیا تھا تو وہ سننا تھا، چلیے جی ذرا دیکھیے گا، دوبارہ میں پڑھتی ہوں۔ ان اکرمتا ابن خالد، اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، ان اسید بن حضیر الانصاری، اسید بن حضیر الانصاری کہتے ہیں، اخبرہ انہوں نے یہ بتایا، انہ کان عاملا علی الیمامہ، کہ وہ گورنر تھے، عامل کہتے ہیں یعنی اس علاقے کے والی کہہ لیں، گورنر، الیمامہ یمامہ کے علاقے کی، وان مروان کتب الیہ، اور مروان نے ان کی طرف یہ خط لکھا، ان معاویہ تھا، یہ کہ جو معاویہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، کتب الیہ انہوں نے ان کی طرف لکھا، ان ایما رجل کہ جو بھی آدمی سرق منہ جسے مال چرا لیا گیا ہو، سرقتن اس کا مال چرا لیا گیا، فہو احق بہا اس آدمی کا حق اس سے زیادہ، وہ زیادہ حقدار ہے، ہے صبح جادہ جہاں پہ بھی وہ ملے، ثم کتب ذالک، اچھا ٹھہر جائیے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، وہی بات جو میں نے کہی تھی شروع میں وہی بات سمجھ آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میری گاڑی کسی نے چرائی اور جا کے کسی کو بیچ دی، ٹھیک ہے، میں نے ایک دن وہ جو جس بندے کو بیچی تھی اس نے تو پیسے دے کے لی نا، ٹھیک ہے نا، ایک دن کیا ہوا کہ میں نے اس بندے کے پاس اپنی گاڑی لے لی، اب وہ میری گاڑی جو ہے نا اس بندے کو واپس کرنی ہے، وہ کہتا رہے گا کہ جی میرا کیا قصور ہے، میں نے تو پیسے دے کے لیا، مجھے تو نہیں پتا تھا چوری کا مال ہے وغیرہ وغیرہ۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ آگے ذرا دیکھیں تو سیدنا معاویہ جو ہے جو اس وقت کے حاکم تھے، انہوں نے یہ بات لکھ کے بھیج دی کہ جس بندے کا چوری کا مال کسی جگہ پہ ملے گا تو پھر وہ اسی کا ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اپنا مال واپس لے لے۔ آگے دیکھیں، ثم کتب ذالک، پھر انہوں نے لکھا یہ مروان نے یہ لکھا، مروان جو حاکم تھے نا انہوں نے لکھا الیہ، یہ بات مجھے، معاویہ سیدنا معاویہ کا حکم تھا وہ مروان کے ذریعے مجھ تک پہنچا، وکتب الیہ مروان، اور مجھے مروان نے یہ لکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، کا اذا کان الذی ابتاعها یعنی السرقہ، وہ بنتا جس نے چوری کا مال خرید لیا تھا،
من الذی سرقہا، اس بندے سے جس نے اسے چرا، جس بندے نے اصل میں چرایا تھا، یعنی چور سے چوری کا مال لے لیا تھا. غیر متہم یخیر سیدھا، اور یعنی چوری کا مال خریدنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. غیر متہم کا مطلب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قصور تو چور کا تھا نا، جس نے یہ کہہ کے بیچا کہ صحیح مال ہے اور اس کو بیچ دیا. تو پھر کیا ہے کہ اس کے مالک کو دو چیزوں کا اختیار دیا جائے گا. یخیرو، اختیار دیا جائے گا، سیدھا، اس مال کے مالک کو، یہ جس کو اپنا چوری کا مال مل گیا، اب جھگڑا پڑ گیا کہ اس نے تو چور تو اپنے پیسے کھڑے کر کے جا چکا ہے. فَإِن شَاءَ، اگر چاہے، أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا، تو وہ لے لے وہ چیز جو اس سے چرائی گئی تھی، اس کی قیمت ادا کر دے. وَإِن شَاءَ أَتَّبَعَهُ سَارِقَهُ، اور چاہے تو چور کا جا کے پیچھا کرے. یعنی کہنے کا مطلب ہے اس بندے کو یا تو پیسے دے دے، تو یا پھر جا کے پھر چور کے ساتھ لڑائی کرے، اس بندے کے ساتھ لڑائی نہ کرے. ٹھیک ہے. ثم قضا بذالک، اور پھر یہی فیصلہ کیا تھا اسی انداز میں ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے. فبعث مروان، تو پھر کیا ہوا، مروان نے بھیجا کتابی، میرا یہ خط جو تھا، الی معاویہ، سیدنا معاویہ کی طرف. یعنی انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول تو ایسا نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کا تو معاملہ یہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ میرا خط معاویہ کو بھیج دیا. وکتب معاویہ، تو اور معاویہ نے لکھا الی مروان، مروان کو جواب دیا، انک لستا، پتہ نہیں کیا، انت ولا سید تقضیان علی ولکنی اقضی ما سألت علی التو علیکما، لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے. تو معاویہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم اور جو ہے نا، جو ہے نا اسید، وہ میرے بارے میں مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں، لیکن میں ڈکٹیٹ کروں گا، یعنی میں ججمنٹ دوں گا اس بارے میں جو کہ میں نے تم سے کہا ہے. فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، تم ایسا کرو جو میں نے تمہیں حکم دیا، بس تم وہ نافذ کر دو. ٹھیک ہے. سیدنا معاویہ نے کہا کہ بات ہے تم مجھے نہ بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا. اور سیدنا معاویہ کا جو کام تھا یا جو فیصلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مخالف تھا. آگے ریزن آ جائے گی نا کہ کیوں انہوں نے کیا تھا، کیونکہ صحابی تو ایسا نہیں نہ کر سکتا. اچھا، تو لیکن بھارت سیدنا معاویہ نے کہہ دیا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ جس بندے کو اپنا چوری شدہ مال مل جائے، خواہ دوسرا بندہ جتنا مرضی چیخے چلائے کہ میں نے تو پیسوں کے لیے، اس کو چاہیے اپنا مال لے لے. ٹھیک ہے. بعث مروان بکتاب معاویہ تھا. تو پھر کیا ہوا کہ مروان نے یہ جو معاویہ کا خط جو تھا اس کو بھجوا دیا، پھر اسید کو بھجوا دیا جو صحابی رسول تھے. فقلت، تو پھر میں نے کہا، لا اقضی بھی، لا اقضی بھی، میں کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کروں گا، ما ولیت بما قال معاویہ، میں نے اپنے آپ سے کہا یا میں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں معاویہ کے قول پہ عمل اس لیے نہیں کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ اس کے مخالف موجود ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں شرح کے اندر، شرح سے سمجھ آئے گی ہمیں. دوبارہ ذرا کیس کو سامنے رکھیں. کیس یہ ہے کہ سیدنا معاویہ نے کہا جس چوری بندے کو چوری شدہ اپنا مال ملے کہیں بھی، وہی جو میری چوری شدہ کار ہے وہ کسی بندے نے جو ہے نا پیسے دے کے خریدنی ہے اور اس کے پاس سے مل جائے، تو ٹھیک ہے، وہ بندہ کیا کرے کہ جائے اور اس سے جا کے جو ہے وہ اپنی کار پکڑ لے، جتنی مرضی اس کو دوسرا بندہ چیختا چلاتا رہے. تو اس پر جب یہ حکم دیا گیا اپنے عامل کو، جو یمامہ کے عامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام فرق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا تو چور سے جا کے جھگڑا کرے یا پھر اس مال کو پیسے دے کے حاصل کرے. کہنے کا ہوتا ہے جس بندے بیچارے نے خریدا اس کا کیا قصور. تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں نے یہ بات جب معاویہ کو کہی تو معاویہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنی باتیں چھوڑیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب تک میرا معاملہ رہے گا نا، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا. یہ تو ہم نے حدیث پڑھی. اب دیکھیں امام البانی کیا کہتے ہیں. امام البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک اہم مسئلہ کی وضاحت پر بھی مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنے چوری شدہ مال ایسے شخص کے پاس پا لیا، ٹھیک ہے، جو بظاہر عدل و انصاف سے متصف ہے، اور اس نے در حقیقت وہ مال غاصب یا چور سے خریدا تھا، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے تو جا کے چور سے خرید لیا تھا، چور ہی نے. اب اصل مالک کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بغیر قیمت کے اس شخص سے اپنا مال وصول کرے. ہاں اگر وہ چاہے تو وہ حاکم کے پاس اپنا کیس دائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جائے پھر وہ جا کے تو بتائے کہ بھئی یار میری یہ چیز چوری ہوئی تھی اور یہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو پھر حاکم کی اب سردردی ہے کہ چور کو بھی ڈھونڈے، وہ والا مسئلہ بھی حل کرے یا اپنے خزانے سے اس کو پورا کرے. رہا مسئلہ سیدنا سمورہ کی اس حدیث کا، من وجدہ عین مالہ عند رجل، جس بندے نے اپنا مال جو ہے عین مالی، اپنے مال کو اسی حالت میں پا لیا کسی بندے کے پاس، فهو احق به، تو وہ اس کا حقدار ہے. وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ بَيْعَ مَنْ بَاعَهُ،
اور تو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلفائے راشدین کے عمل کے مقابلے میں پیش کیا جائے. اچھا جی، بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ دیکھیں، اگر اس طرح کر کے ہم اجازت دینا شروع کر دیں گے نا کہ میری چوری والا مال جو ہے نا وہ اس کے پاس مل گیا اور میں نے اس سے لے لیا، خاص طور پہ جب کہ بہت زیادہ ریکارڈ کیپنگ اور یہ چیزیں نہیں ہوگا تو بہت زیادہ انارکی پیدا ہوگی. یہ جو انارکی جو ہے نا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جائے اور جا کے پھر عدالت میں ایف آئی آر کٹوائے، اپنا کیس پیش کرے، لیکن اس مسئلے کو خود حل نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا اور خلفائے راشدین کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چور کے غلط عمل کی وجہ سے جس بندے نے وہ چوری کا مال خرید لیا اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر یہ بندہ اس کی قیمت ادا کر دے جو اس نے چور کو ادا کی تھی اور اس کے اوپر اصرار کرے کہ اب تم یہ مجھے دے دو، تو یہ وہ دوسرا بندہ جو ہے نا اس کو دینے کا پابند ہوگا. یہ نہیں، ایک سسٹم کے مطابق چلنا ہے. چلے جی، آخری حدیث پڑھتے ہیں. زبردست حدیث ہے، میری پسندیدہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے. عن سہل ابن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے. قالا کہتے ہیں، ادا النبی رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. فقالا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے بتائیے ایک ایسے عمل کی طرف، اذا انا عملتہ احبنی اللہ، کہ جب میں وہ کام کروں، وہ عمل کروں، تو میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین بن جاؤں. واحبنی الناس، اور میں لوگوں کے سامنے بھی بڑا محبوب بن جاؤں، یعنی اللہ بھی مجھے پسند کرنے لگے اور لوگ بھی مجھے پسند کرنے لگے. پیپل پلیزنگ اینڈ اللہ پلیزنگ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جا، یحبک اللہ، تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یعنی جو دنیا تجھے دیتی ہے نا، جو دنیا کی آسائشیں ہیں، جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں، تو ان کو چھوڑ دے تو اللہ کی محبت پالے گا. وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جا، تو یحبک الناس، تو لوگ تجھے محبت کرنے لگ جائیں گے. چلیے جی، بتائیں لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے آج کل ہم اسرٹیو ٹاک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے فیئر آف ریجیکشن ہمیں سب سے زیادہ مجبور کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا پریشر برداشت کر کے جو ہے نا اس بات کو جو ہے قبول کر لیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو سن لیں اور اس کو اپنے پر اثر انداز ہونے دیں. کیونکہ ہم لوگوں کا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا موڈ بن جائے گا، کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا، ہم اس بات سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ پھر ہم اپنی مرضی کے خلاف وہ والا کام کرتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے. تو بات یہ کہ ایک دفعہ تو لوگوں کے غصے سے یا ان کی ناراضگی سے بے پرواہ اگر ہو گیا نا، تو دیکھیے صحیح، تو پھر کیا کرے گا، تو اپنی ویلیوز کے مطابق چلے گا. اور جو بندہ اپنے ویلیوز کے مطابق چلتا ہے نا، ساری دنیا اس کی عزت کرتی ہے. تو یہ کیا ہے، اور ویلیوز میں سے سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو کیا فرمایا کہ از حد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بھی بے نیاز ہو جا، تو دیکھیں پھر لوگ تیرے سے کیسے محبت کرتے ہیں. مجھے اب یاد آ رہی ہے عمران خان کی بات نا، اس نے کہا کہ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ اگر رسپیکٹ، ان کے ساتھ اگر انسان بے نیاز ہو کے چلے نا تو یہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی جو ہے نا خوش آمدی اور ان کی جو ہے نا لالچی بن کے ان کے پیچھے جائیں تو یہ پھر آپ کو دل بھر کے ذلیل بھی کرتے ہیں. چلیے جی، بس that's about it. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ دیکھ لیجئے، اس حدیث مبارکہ میں جس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، حقیقت کا، اس کو اپنانے سے انسان کو غیرت و حمیت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے. دنیا کا حریص ہونا، لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانا، کسی معزز قبیلے کے فرد کے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حصول رزق کے لیے کاوش و کوشش نہ کی جائے. شریعت کے دائرے میں رہ کے مال و دولت کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور بات ہے، اور دنیا کے لیے جانا اور دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور بات ہے. جو لوگ مال و دولت جمع کرنے اور اس کو گننے میں مصروف رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا تو درکنار، اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے سے خوف پاتے ہیں، کھاتے ہیں. کسی کی خوشی غمی سے ان کے مال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک ایک روپے کے حصول کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں. یہ لوگ معاشرے کے بے وقت افراد ہوتے ہیں اور کوئی ان کی قدر نہیں کرتا. چلیے جی، that's about it. اور اب 1129 حدیث سے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.